بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 119 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان، حصہ ہشتم۔ کیفیت صلاۃ اور اس کی ترکیب و ترتیب کا بیان، حصہ ہشتم۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: والثانیۃ کالاولی الا انہ لا یثنی ولا یتعوذ ولا یرفع یدیہ الا فی فقعۃ سمعج فاذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وهي تتورك وقرأ تشہد ابن مسعود۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی عبارت۔ ترجمہ: اور دوسری رکعت پہلی کی طرح ہے، اور دوسری رکعت پہلی کی طرح ہے، سو اس کے سوائے اس کے کہ ثنا اور تعوذ نہ پڑھے اور نہ اٹھائے ہاتھ مگر فقعۃ، اور جب فارغ ہو جائے دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے تو بچھائے بائیں پاؤں کو اور اس پر بیٹھ جائے اور دائیں کو کھڑا کر دے اور متوجہ کر دے اس کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے اپنی انگلیاں، اور عورت تورک کرے اور پڑھے تشہد ابن مسعود، اور پڑھے ابن مسعود والا تشہد۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلبہ، رکعت اول اور رکعت ثانیہ میں فرق۔ نمبر 2، رفع الیدین کے مواقع اور ان کی تفصیل۔ نمبر 3، 7 مواقع پر رفع یدین سے کون سا رفع یدین مراد ہے؟ 7 مواقع پر رفع یدین سے کون سا رفع یدین مراد ہے؟ نمبر 4، رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع یدین کا حکم۔ نمبر 5، اشارہ بالسبابہ کی بحث اور اس کی ضروری تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی رکعت اول اور رکعت ثانیہ میں فرق۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ رکعت ثانیہ میں وہ سب کام کرے جو رکعت اولیٰ میں کیا ہے۔ رکعت ثانیہ میں وہ سب کام، وہ سب افعال کرے جو رکعت اولیٰ میں کیے ہیں، یعنی قیام، قرات اور رکوع وغیرہ، کیونکہ رکعت ثانیہ میں تکرار ارکان ہے، اور تکرار اول کے اعادے کا تقاضا کرتا ہے۔ البتہ جو رکعت ثانیہ ہے، رکعت ثانیہ، اس میں استفتاح یعنی سبحانک اللہم نہیں پڑھے گا، اور نہ ہی تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھے گا، کیونکہ یہ دونوں کلمات نماز میں صرف ایک مرتبہ مشروع ہیں۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو راوی روایت کر رہے ہیں ان میں استفتاح اور تعوذ کا تکرار ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے رکعت ثانیہ رکعت اولیٰ کی طرح ہے، سوائے ثنا اور تعوذ کے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: والثانیۃ کالاولی الا انہ لا یثنی ولا یتعوذ۔ نمبر 2 ہے رفع الیدین کے مواقع اور ان کی تفصیل۔ رفع الیدین کے مواقع اور ان کی تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ولا یرفع یدیہ الا فی فقعۃ سمعج کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرے مگر 8 مواقع پر، یعنی 8 مواقع ایسے ہیں جن میں رفع الیدین مشروع ہے، مسنون ہے، جن کے شروع میں حروف فقعۃ سمعج ہے، جن کے شروع میں حروف فقعۃ سمعج ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فقعۃ میں جو فا ہے اس سے مراد ہے افتتاح نماز، یعنی افتتاح نماز، ابتدائے نماز میں تکبیر کہتے وقت، تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے۔ نمبر 2، فقعۃ میں جو قاف ہے، قاف سے مراد ہے قنوت وتر، کہ قنوت وتر پڑھنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے رفع الیدین کرے۔ نمبر 3،
فقاسن میں جو عین ہے، عین سے مراد ہے عیدین کی تکبیریں، کہ عیدین کی تکبیریں کہتے وقت رفع الیدین کرے، ہاتھ اٹھائے۔ فقاسن میں جو سین ہے چوتھا حرف، اس سے مراد ہے استلام حجر، استلام حجر کرتے وقت یعنی حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت بھی دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اگلا لفظ ہے سمعجن، سمعج صاد سے مراد صفا پر تکبیر کہتے وقت بھی ہاتھ اٹھائے گا، صفا پر تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھائے گا۔ اور میم سے مراد ہے مروہ، مروہ پر تکبیر کہتے وقت بھی ہاتھ اٹھائے گا، رفع الیدین کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا۔ اور عین سے مراد ہے عرفات، اور جیم سے مراد ہے جمرات، تو عرفات اور جمرات پر کنکریاں مارتے وقت ہاتھ اٹھائے گا۔ ان 8 مواقع کے علاوہ رفع الیدین نہیں ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں مگر 7 جگہوں پر، مگر 7 جگہوں پر، تکبیر تحریمہ کے وقت، تکبیر قنوت کے وقت، تکبیرات عیدین میں، اور 4 تکبیرات حج میں۔ لہذا نماز کی تکبیر تحریمہ کے سوا دیگر تکبیرات میں رفع دین نہیں ہے۔ حج میں صفا اور مروہ دونوں جگہوں کو ایک شمار کیا ہے، اس لیے حدیث شریف میں رفع دین کی تعداد 7 بتلائی گئی ہے، جس کو ہم نے 8 کہا ہے، ورنہ حج میں رفع دین 5 موقعوں پر ہے، ورنہ رفع الیدین حج میں 5 موقعوں پر ہے۔ باقی رہا یہ جو فرمایا کہ رفع دین صرف 7 مواقع میں ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ 7 مواقع میں رفع دین سنت مؤکدہ ہے، 7 مواقع میں رفع الیدین سنت مؤکدہ ہے، ورنہ ان 7 کے علاوہ بھی رفع دین ثابت ہے، جیسے دعا کے وقت جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور استسقاء کے وقت اس وقت بھی رفع مستحب ہے، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ تو ان 7 مواقع پر رفع الیدین سنت ہونے سے مراد ہے سنت مؤکدہ، ورنہ اور مواقع بھی ہیں جن میں رفع الیدین ہاتھوں کا اٹھانا ثابت ہے، رفع ثابت ہے۔ یہ تھی رفع الیدین اور اس کے مواقع کی تفصیل۔ نمبر 3، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع دین سنت ہے۔ ان کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مواقع پر رفع دین ثابت ہے۔ احناف کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، ان مواقع کا رفع دین رکوع جاتے کو سر اٹھاتے، یہ رفع دین منسوخ ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے، قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر فلم يرفعوا ایدیہم الا عند افتتاح الصلاۃ، یعنی میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، یہ تینوں صرف افتتاح کے وقت، ابتدائے نماز کے وقت، پہلی تکبیر کے وقت رفع دین کرتے تھے۔ تو رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے، اس کا رفع الیدین ثابت تو ہے لیکن یہ منسوخ ہے۔ اس کی منسوخیت کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کے پیچھے نمازیں پڑھی، لیکن انہوں نے رفع دین نہیں کیا سوائے افتتاح صلاۃ کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پہلے رفع دین رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ نمبر 4 ہے اشارہ بالسبابہ کی بحث۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ بالسبابہ کو نہیں چھیڑا، یعنی مصنف نے اتنا ہی کہا ہے وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ، یہ الفاظ کہے ہیں، لیکن اس سے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ سبابہ کے ساتھ، شہادت کی انگلی کے ساتھ التحیات مکمل کر کے اشہدو ان لا الہ الا اللہ پر اشارہ کرے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اشارہ بالسبابہ آیا کہ سنت ہے یا نہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اشارہ بالسبابہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ خلاف روایت و درایت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ اس بارے میں سب سے بہترین بات تشریح حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات اللہ عالیہ نے درس ترمذی میں فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، یہ جو ترمذی کا باب ہے، باب ما جاء فی الاشارۃ ورفع اصبعہ التی تلی الابہام یدعو بہا، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحذیر اس حدیث کی بنا پر جمہور سلف و خلف کا اتفاق ہے کہ اشارہ بالسبابہ مسنون ہے اور اس کی سنیت پر بکثرت روایات شاہد ہیں، البتہ چونکہ حنفیہ کی ظاہر الروایہ اور متون معتبرہ میں اشارہ بالسبابہ کا ذکر نہیں ملتا، نہ اثباتاً نہ نفیاً، اس کی بنا پر بعض متاخرین نے اشارہ بالسبابہ کو غیر مسنون قرار دے دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بارے میں اشارہ بالسبابہ کی مسنونیت جو ہے، اس میں ادنا بھی شک نہیں ہے کہ یہ سنت ہے، کہ سنیت میں ذرا بھی شک نہیں، کیونکہ اس کی روایات حد شہرت کو پہنچی ہوئی ہیں۔ جہاں تک حنفیہ کی ظاہر الروایہ کی کتابوں میں اشارہ بالسبابہ کے عدم ذکر کا تعلق ہے، سو اس کی وجہ سے احادیث صحیحہ پر عمل کو ترک کرنا کسی طرح درست نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ عدم ذکر ہی تو ہے، اور عدم ذکر عدم الشیء کو مستلزم نہیں ہوتا۔ نیز خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں اشارہ بالسبابہ کی حدیث ذکر کی ہے اور فرمایا قال محمد و بسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخذ وهو قول ابی حنیفہ وہ قول ابو حنیفہ۔ اس تصریح کے بعد کسی قسم کے شبے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ رہی بات خلاصہ کیدانی کی کہ انہوں نے اس کو بدعت قرار دیا ہے، تو خلاصہ کیدانی والی بات وہ فقہ حنفی کی کوئی معتبر کتاب نہیں ہے۔ خلاصہ کیدانی فقہ حنفی کی کوئی معتبر کتاب نہیں، بلکہ اس کے مصنف بھی غیر معروف ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقود رسم المفتی میں لکھتے ہیں کہ محض اس کتاب کو دیکھ کر فتویٰ دینا جائز نہیں۔ دراصل منکرین اشارہ کو جس شخصیت کے فتوے سے سب سے زیادہ تقویت ملی وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنی مکتوبات میں اشارہ بالسبابہ کی سنیت سے انکار کیا ہے اور اس پر طویل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اشارہ بالسبابہ کی حدیث مضطرب المتن ہے، کیونکہ اشارہ کی حیاتوں کے بیان میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور اگر اضطراب کی بنا پر حنفیہ قلتین کی حدیث کو رد کر سکتے ہیں تو اشارہ بالسبابہ کی احادیث کو بھی اس بنا پر رد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت قدر اور علو شان کے باوجود اس مسئلہ میں ان کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اشارہ بالسبابہ مسنون ہے اور اس کی سنیت باقاعدہ احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اشارے کے مخالف تھے، اس لیے اس وقت احادیث کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت احادیث کی کتابیں اتنی مطبوع نہیں تھیں، اس لیے انہیں علم نہیں ہو سکا، تو اس لیے معلوم ہوا کہ اشارہ بالسبابہ مسنون ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔